اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور خوش قسمتی ہے، اور اس پر توجہ دینا، تلاش کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی سنتوں کو تلاش کرے اور آپ کی سیرت کا علم حاصل کرے، اور پھر اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ پچھلے سال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ولادت سے لے کر وفات تک ہر سال تقریباً بیان کیا تھا۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے انداز سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر، اکثر طور پر دن کیسے گزارتے تھے اور آپ کی رات کیسے گزرتی تھی، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ہم اپنی اس سیریل کا آغاز پیغمبر علیہ السلام کی صبح سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو رات کو بھی کئی مرتبہ بیدار ہوتے، تہجد پڑھتے، لیکن جو آپ فجر کے لیے بیدار ہوتے، وہاں سے ہم اگلے روز فجر تک 24 گھنٹے کا جو آپ کا معمول اور عام طور پر جو کام کرتے اور واقعات پیش آتے، ان کو ہم بڑے اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام اذان سن کر بیدار ہوتے ہیں، اذان فجر، اور جب آپ نے اذان فجر سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من قال مثل هذا یقیناً دخل الجنہ۔ آپ اٹھتے ہیں اور اذان سنتے ہیں، اذان میں اللہ کی توحید، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ نے سن کر فرمایا، جس نے یقین کے ساتھ ایک اذان بھی کہہ دی، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھے تو سب سے پہلا عمل آپ نے کیا کیا؟ مسواک کی۔ آپ نے مسواک کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک بہت بڑی سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اب ہم اپنا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے کہ ہمارے پاس مسواک ہے کہ نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جن کے پاس مسواک ہے وہ ذرا دکھائیں تو شاید حال میں سے آدھے افراد ہوں گے، لیکن ہم آپ سے کل دیکھیں گے، ہم آپ سے کل انشاءاللہ مسواک چیک کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کل صبح
کوشش کریں گے کہ صبح ہی مسواک کریں، نہیں تو ہمارے پاس کل مسواک ہر ایک کے پاس ہوگی، کیونکہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مسواک کی، مسواک کے بعد آپ نے وضو فرمایا۔ وضو پیغمبر علیہ السلام کا وہ معلوم ہے، آپ نے برتن میں ہاتھ داخل نہیں کیا، بلکہ پانی باہر نکال کر آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے برتن میں ہاتھ داخل کیا، پھر آپ نے وضو کیا، بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھوئے، ناک میں منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، اور پھر آپ نے سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح، پورے ہاتھ کے ساتھ، پورے سر کا مسح، پیچھے لے گئے، آگے تک لے آئے، اور پھر کانوں کا صحیح مسح کیا، گردن کا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی ایک بھی صحیح حدیث گردن کے مسح کی نہیں۔ پھر آپ نے کانوں کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، تو آپ کا وضو بن گیا۔ وضو بنانے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے جس نے یہ وضو بنایا میری سنت کے مطابق، اور پھر اس کے اندر وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی شامل کر لی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان دروازوں میں جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے وضو بنایا، آپ نے اس کے بعد سنتیں ادا کی، فجر کی 2 سنتیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعت، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، سب کچھ فرمایا ایک طرف رکھ دو، اور دوسری طرف 2 رکعت کا ثواب رکھ دو۔ جس نے 2 رکعت سنت ادا کر لی، وہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز اس نے حاصل فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز سفر کے اندر جو پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھ لی، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھ لی، مغرب کی پڑھی تو 3 سنتیں معاف، عشاء کی پڑھی 4 کے بجائے 2 اور سنتیں بھی معاف۔ لیکن آپ نے فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی ہیں۔ آپ ان سنتوں کا بہت خیال رکھتے، ہمیں بھی ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ طلباء کرام سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی نیند کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی اور معاملے میں ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ آپ نے سنتیں ادا کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آ کر آپ کو بلاتے اور کہتے حضور صحابہ جمع ہو گئے، آپ آ جائیں۔ یہ بات ایک نکتہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ جا کر حضور سے فرماتے کہ آ جائیں صحابہ جمع ہو چکے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اختیار کس کے پاس تھا؟ امام کے پاس۔ بندے جمع ہو گئے تو بتا دیا جاتا، وہ آ کے پڑھا دیتے۔ یہ نہیں کہ بندے جمع ہوئے، قاری صاحب نہیں آئے، مسجد میں شور مچ گیا، ابھی آدھا منٹ رہتا ہے تو پیچھے گردنیں مڑ گئیں، ابھی سوئی پر سوئی چڑھی ہے تو قاری صاحب کی خیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی، حضور کو بلاتے آپ آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ آ گئے، آ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز میں آپ عموماً کتنی آیات تلاوت کرتے؟ 60 سے لے کر 100 آیات۔ ہمارے ہاں سب سے لمبی نماز کس روز میں ہوتی ہے؟ جمعے والے دن میں۔ جمعے والے دن میں اگر پوری صورتیں پڑھی جائیں، سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر، تو تقریباً کتنی آیات بنتی ہیں؟ 60۔ یعنی ہماری سب سے لمبی نماز اگر وہ بھی پوری پڑھی جائیں تو، لیکن ہمارے ہاں بھی وہ پوری نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر پوری بھی پڑھی جائیں تو تب 60 بنتی ہیں۔ میرے آقا کی چھوٹی نماز 60 آیات ہوتی، اور پوری نماز یا لمبی نماز کتنی آیات ہوتی؟ 100 آیات آپ عموماً تلاوت کرتے۔ آپ نماز پڑھائی، 100 آیات آپ نے تلاوت کی،
اور پھر آپ نے فرمایا جو آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے تم سن لو، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ کلما غدا او راحا، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اللہ تعالیٰ اس کی حاضری لکھ رہے ہیں، جتنی مرتبہ آئے گا اتنی سپیشل دعوتیں اللہ روز قیامت جنت میں اس آدمی کی تیار رکھیں گے اور ایک ایک کر کے اس کو دعوت کھلائی جائے گی۔ دنیا میں دوستوں سے کہتے ہو نا اتنی پلنٹیاں پہ گئی، اتنی دعوتیں پڑ گئی تمہیں، ہاں اگر اللہ کی دعوتیں کھانی ہے، اللہ سے دعوت کھانی ہے تو فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اتنی دعوتیں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد کی طرف آیا صبح وہ علم سیکھنے کے لیے آیا یا علم سکھانے کے لیے آیا، اجرہ کاجر الحاج، اس کا اجر ایک حاجی کے اجر کے برابر ہے جس کا حج بھی کامل اور مکمل ہو۔ آپ غور کریں آج حج کم سے کم کتنے پیسے کا ہے؟ 12-14 لاکھ روپے کا تو ہے نا، اور ابھی اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہونی ہے۔ ایک ایسا حاجی ہو جو حج کرے اور اس کا حج 100/100 آ جائے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جو فجر کی نماز پڑھنے جائے اور ساتھ کہے میں دین کی بات بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف اس نیت کی بنیاد پر اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ حج کا ثواب ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو طلباء پڑھنے آتے ہیں وہ نیت کر کے آئیں، جو علماء جاتے ہیں ایک حدیث سنانے کی نیت کر کے چلے جائیں، جو امام ہیں وہ ایک روایت سنانے کی نیت کر لیں، تو ہم روزانہ ایک حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے اور بیٹھ جاتے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے ایک تابعی پوچھتے ہیں سماک بن حرب رضی اللہ عنہ کہ آپ نے حضور کو دیکھا؟ فرمایا کیوں نہیں، صحابی تو بنا۔ کہا حضور کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے؟ تابعی محبت سے پوچھتا ہے حضور کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا نعم کثیرہ، اکثر۔ کہا پھر مجھے بتاؤ حضور کی صبح کی روٹین کیا تھی؟ کہا آقا نماز پڑھاتے اور مصلی پر بیٹھتے اور اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھے رہتے اذکار تلاوت حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا، آپ اشراق پڑھتے۔ اشراق کے بعد بسا اوقات آپ گھر چلے جاتے اور بسا اوقات صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، صحابہ بھی بیٹھ جاتے۔ آپ ان سے دو باتیں کرتے، کبھی تو آپ پوچھتے حل رأى منکم اللیلۃ رؤیا، ارے سناؤ رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ اس کی تعبیر تمہیں سناتا ہوں۔ صحابہ اکثر اپنی راتوں کے خواب سناتے، آپ ان کی تعبیرات سنا دیتے۔ اور اگر کوئی تعبیر نہ ہوتی، خواب نہ ہوتی، صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانہ جاہلیت کی باتیں شروع کر لیتے، جب ہم کافر ہوتے تھے، جب ہم مشرک ہوتے تھے، جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ہماری آپ سے دشمنی ہوتی تھی، اس وقت ہم ایسے کہا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یضحکون، پھر صحابہ وہ پرانی باتیں یاد کر کے بہت ہنسا کرتے تھے، ویتبسم، اور میرے آقا تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، یعنی پرانی یادیں بھی مسجد کے اندر باتیں ہوتی۔ پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ذرا جلدی گھر چلے گئے، اشراق پڑھی، گھر چلے گئے، گھر سے ہوئے اور پھر باہر چلے گئے، چاشت کا وقت ہوا تو واپس گئے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دیکھا اور پوچھا، کہا میں صبح بھی آیا تھا تو آپ مصلی پر تھیں؟ جی، اور اب میں کئی گھنٹوں کے بعد آیا ہوں اور آپ مصلی پر ہو، کیا تم درمیان میں سو گئی، آرام کیا، یا اس وقت سے بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا اس وقت سے بیٹھی، اللہ کو یاد کر رہی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ان کا ذوق اور شوق، کئی گھنٹے اذکار میں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذوق اور شوق دیکھتے تو پھر آپ مزید
رغبت اور ترغیب دیتے تو آپ نے فرمایا جلدی سے ایک جملہ پڑھا، وہ جملہ آپ بھی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے جویریہ رضی اللہ عنہ، صبح سے لے کر اب تک تقریباً 4 گھنٹے جو تم اللہ کا ذکر کرتی رہی ہو، وہ سارے ذکر کا ثواب ایک طرف اور میرے ان کلمات کا ثواب ایک طرف ہے۔ اگر تو نے ثواب زیادہ کمانا ہو تو یہ کلمات پڑھا کر 1 منٹ میں 4 گھنٹوں کا ثواب تمہیں 1 منٹ کے اندر مل جایا کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں ناشتے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا گیا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلے میں ابھی پھر روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ نفلی روزے کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اگر پہلے نہ کھایا گیا ہو۔ آپ نے نیت کر لی۔ ایک دن اور آیا، آپ نے فرمایا کھانے کے لیے ناشتے کے لیے کچھ گھر میں ہے؟ کچھ ہے، پانی، دودھ، کھجور، کوئی چیز ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ اب غور کریں، کیا ہمارے گھروں میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا؟ کبھی ایسا نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں آیا۔ اللہ نہ لائے، ہم سے تو برداشت بھی نہیں ہو پائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حالات ایسے ہوتے بسا اوقات۔ تو آپ نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا گیا نہیں۔ فرمایا میرا آج پھر روزہ ہے۔ جب دوپہر ہوئی تو کہا گیا کہ آپ کو کسی نے حلوہ تحفے میں بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے صبح تو نیت کر لی تھی روزے کی، لیکن نفلی روزہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ فرمایا اب ہم اس کو افطار کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ حلوہ کھا لیا۔ نفلی روزے میں انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ پھر ایک روزے ایسا ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا گیا نہیں۔ آپ نے کچھ برداشت کیا، لیکن چاش کے وقت کے بعد جب 11:30 کا ٹائم ہوا، آپ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، 2322 نمبر روایت ہے۔ آپ باہر گئے۔ آپ اس وقت کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، دوپہر کا وقت، سب لوگ آرام کر رہے ہوتے، بھوک نے آپ کو ستایا اور آپ باہر نکلے۔ ابھی چوک میں پہنچے ہیں تو سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ سلام دعا ہوئی تو کہا ابو بکر اس وقت آپ کدھر آئے؟ انہوں نے کہا بس کچھ نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اور بھوک ستا رہی تھی، سو چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ لیکن حضور باہر ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے تو تیسرے بھی آگے کون آئے ہوں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ، جو آج بھی تینوں اکٹھے ہیں۔ دنیا میں بھی تینوں اکٹھے تھے، آج بھی تینوں اکٹھے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی تینوں اکٹھے ہی ہوں گے۔ وہ آگے اور آپ نے فرمایا عمر اس وقت؟ انہوں نے تو سیدھی بات کر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ستا رہی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں، کچھ تو ملے گا نا۔ اب 3 شخصیات روئے زمین کی سب سے اعلیٰ، نبیوں میں میرے آقا سے اعلیٰ کوئی نہیں، اور ولیوں میں ان دونوں صحابیوں سے اعلیٰ کوئی نہیں، اولیاء میں سب سے اعلیٰ اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ۔ اب تینوں نے سوچا کہ کیا کریں،
تو میرے آقا کہتے ہیں ابو الہیثم کیسے عظیم انسان ہوں گے، کیسی ان کی قسمت کہ میرے آقا کے دل میں ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ابو الہیثم کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑا مہمان نواز ہے۔ میرے آقا دونوں ساتھیوں کو لیا، کسی کسی پر اعتبار ہوتا ہے نا، کسی کسی پہ ہمہ دعویٰ ہوتا ہے نا۔ میرے آقا چلے اور ان کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگ جاگ اٹھے، حضور آپ ہمارے گھر میں؟ پوچھا ابو الہیثم، کہا وہ ہمارے لیے ٹھنڈے پانی میٹھا پانی لینے گئے ہیں، چند لمحے ٹھہر جائیے حضور، واپس نہ جائیے گا، ہمارے دروازے سے ابھی آ رہے ہیں، واپس نہ جائیے گا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے۔ تو ابو الہیثم رضی اللہ عنہ آ گئے، حضور کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، حدیث میں چمٹ گئے، بڑی زور سے جپھی ڈالی، بہت خوش ہوئے، آقا آپ ہمارے دروازے پر؟ بٹھایا، پانی دیا، کھجوریں رکھیں اور کہا میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دودھ والا جانور بکری نہ کرنا، ویسے کوئی جانور کر لینا چھوٹا سا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا اور اس کو بنانے لگے، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کھجورے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ شخصیات دنیا کی سب سے اعلیٰ اور کھا رہے ہیں ڈوکے کھجوریں اور پی رہے ہیں پانی، بیٹھے ہیں ایک درخت کے سائے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ظل بارد وماء بارد، یہ پانی بھی ٹھنڈا، سایہ بھی ٹھنڈا اور کھجور بھی میٹھی۔ ابو بکر تمہیں پتہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کھانے کے بارے میں بھی ہمیں روز قیامت پوچھا جائے گا۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں کھانے کو ملی، تو آپ فوراً یہ فرما رہے اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو کھا کر تو نے اس کا شکر کیا ادا کیا۔ اور آج ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کیا نعمتوں میں جی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری سوچیں کیسی ہیں اور زبانیں کیسی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے لے آئے کھانا بھی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، صحابہ نے کھانا کھایا، اور آپ نے پوچھا ابو الہیثم تم خود پانی لینے گئے تھے، کوئی خادم نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے حضور نہیں، خادم کوئی نہیں، غلام کوئی نہیں، خود ہی کام کاج کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا ہمارے پاس خادم آئیں گے نا تو میرے پاس آنا، غلام آئیں گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ چند دن کے بعد حضور کے پاس 2 غلام آ گئے۔ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو یہ پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ یاد ہے، آپ نے کہا تھا خادم آئیں گے تو ایک دوں گا، تو آگے ہیں تو دے دیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی لے لے۔ اب صحابہ کا حضور سے پیار چیک کیجیے، کہنے لگے اختر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پسند بتائیں، میں اپنی مرضی نہیں کروں، آپ اپنی پسند بتائیں، میں نے آپ کی پسند کا لینا۔ میرے آقا کی پسند کیا تھی؟ میرے آقا کی کیا پسند تھی؟ ہمیں کہا جائے غلام مل رہا ہے، کام کروانے ہیں تو نے، تو ہم فوراً چیک کریں گے جسم کس کا مضبوط ہے، ہاتھ کس کے مضبوط ہیں، کام کون زیادہ کرے گا، مشقت کون زیادہ اٹھائے گا، مجھے فائدہ کون زیادہ دے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا، ہم تو مزدور لینے جائیں ایک دن کے لیے تو سارا کچھ چیک کرتے ہیں، ساری دن مزدوری کون بہتر کرے گا۔ اب یہ ایک صحابی ساری زندگی کے لیے غلام مانگ رہے ہیں، کہا حضور آپ پسند کریں۔ میرے آقا نے کہا اگر میری پسند لینی ہے تو یہ غلام لے لے جو سیاہ کلر کا ہے، اور پھر آپ نے جو اس کی پسند کی وجہ بتائی وہ میں آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا۔ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، میں نے اسے دیکھا تھا یہ نماز بڑی دھیان سے پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر غلام رکھنا ہے تو اس کو رکھ لو۔ اگر آقا غلامی کے لیے خادم بھی اسے پسند کر رہے ہیں جو نمازی ہو، تو تیری اولاد بے نماز ہو، تیری بیٹی کے لیے جو رشتہ ہے وہ بے نماز کا، تیرے بیٹے کے لیے جو رشتہ ہے بے نماز کا،
اور تم اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اور ساری سہولیات دینے کے باوجود تم اس کو تلاش کرتے ہو جس کے پاس دنیا اور پیسہ ہو، یا پھر صرف اپنا خاندان اور اپنا قبیلہ ہو بس؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسے پسند کیا؟ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، میں نے دیکھا ہے یہ نمازی ہے، نمازی لے جائے گا تیرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ غلام، نوکر، ملازم، خادمہ اگر رکھنی ہو تو کیا کرائٹیریا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ نمازی۔ اور ہم کہتے ہیں او رکھو جڑا نماز میں ٹائم ضائع نہ کرے، یار یہ تو ہر 2 گھنٹے بعد نماز پڑھنے چڑھا جاتا ہے، اے بندہ سانو واردہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی طرف توجہ دے۔ آپ نے اس کو لے کر جانے لگے نا تو پھر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نمازی ہے اس کا دھیان رکھنا، اچھا سلوک کرنا۔ لے لیا، چلے گئے، گھر پہنچے خوش آج کے بعد ساری ڈیوٹیاں ختم، غلام کرے گا سارے کام۔ بیوی سے بتایا، بات چیت ہوئی، خوشی سے بتایا، اور آخر میں کہا کہ حضور نے مجھے کہا ہے اس کا خیال رکھنا، اس سے حسن سلوک کرنا۔ عورت بہت سمجھدار تھی۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے عقل مند اور دانا اور دین سے محبت اور آقا کی بات سے محبت کرنے والی بیٹیاں، بہویں اور بیویاں عطا فرما۔ حضور کی بات کو کیسے سمجھا اور کس طرح عمل کیا؟ اس نے کہا پتہ ہے حضور نے کہا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو سمجھے ہو کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کا خیال رکھیں گے، کپڑے اچھے دیں گے، رہائش اچھی دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ فرمایا نہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب میرے آقا نے کہا اس سے حسن سلوک کرنا، تو غلام کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے اعلیٰ کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ غلام سے اس سے بڑے حسن سلوک کیا ہوگا کہ ہم اس کو غلامی سے آزاد کر دیں۔ میرے آقا نے تیرے لیے یہ پسند کر کے جب یہ جملہ کہا ہے کہ اس سے حسن سلوک کرنا، ہم ساری زندگی مشقت میں گزار لیں گے، کام خود کر لیں گے، لیکن آقا کی حدیث پہ پورا عمل کرنا ہے تو اس کو آزاد کر دے۔ قربان جاؤ ابو الحیثم پر، اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کہا جاؤ تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ حضور سے کیسی محبت! دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے درمیان میں جو ہیں یہ تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے بھائی پریشان ہو رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت ہوا، اب واپس آئے، اب گھر میں داخل ہوئے۔ اب گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے کیا کہا؟ آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھا، اور آپ نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں جب انسان گھر میں جاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ، اندر گھر میں جو جنات شیاطین ہوتے ہیں کہتے ہیں فلا مبیت لکم، آج رات ہم یہاں رہ نہیں سکتے، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، ہماری رات کی بکنگ ختم۔ اور جب اس کے پاس کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ کھانے سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ، کہتے ہیں ولا عشاء، آج رات کا ڈنر بھی ختم ہو گیا، آج ہم یہاں نہ کھا سکتے ہیں نہ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک بکنگ پکی ہوگی، آج رات ہمارا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور جب کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا کہتے ہیں رات کی بھی بکنگ ہوگی، دعوت یہیں کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو زبان سے پہلا عمل بسم اللہ، اور پھر آپ نے کہا السلام علیکم۔ گھر میں جاتے وقت یہ دونوں کام اونچی آواز سے کریں، بسم اللہ، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا ضامن علیہم، اللہ کہتے ہیں 3 بندوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ان عاش کفا وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر وہ زندہ رہا تو خوش قسمتی سے زندہ رہے گا، جیے گا تو شان سے، وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، مرے گا تو ایمان سے جنت کا راہی بن جائے گا۔ کون؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتا ہے۔ جو شخص سلام کہتا ہے جنت کی ضمانت ہے،
جو بسم اللہ پڑھتا ہے شیاطین اور جنات گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ میرے آقا گھر گئے، سلام لیا اور سب سے پہلے کام کیا کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا گھر میں آ کر سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ فرمایا یشو صفاہ بالسواک، سب سے پہلا کام آپ مسواک کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو کیا؟ مسواک۔ گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے کیا؟ مسواک۔ ہم نے کل کیا لے کر آنی ہے؟ مسواک انشاءاللہ۔ پھر آپ نے تھوڑا سا قیلولہ کیا، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد میرے آقا قیلولہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا آرام میں نیند آنا ضروری نہیں ہے، قیلولہ نیند آنا ضروری نہیں ہے، آرام کرنا ہے، لیٹنا ہے، نیند آ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو استراحہ کو بھی قیلولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیلو فإن الشیطان لا یقیل، تم قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، وہ جب صبح اٹھ پڑتا ہے پھر سارا دن لگا رہتا ہے، تم تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ پھر آپ نے آرام کیا، ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، آقا مسجد میں پہنچے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھی تو ظہر کے بعد آپ کے پاس وفد آیا کرتے تھے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے وفد آتے تو ظہر کے بعد آپ ان سے ملاقات کیا کرتے۔ ظہر کے بعد ایک روز ایک وفد آیا مضر قبیلے کا، مضر قبیلے سے افراد آئے، لوگ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی غربت کی حالت دیکھی تو آپ نے صحابہ کو آواز دی، جمع کر لیا اور آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ غریبوں کو دیکھ کر جمع کر کے فنڈ مانگنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آج سیلاب والوں کے لیے آپ احباب سے گزارش ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب وفد والوں صحابہ کو دیکھا تو آپ نے دوسرے صحابہ کو جمع کیا، کہا فنڈ دو۔ اب صحابہ فنڈ دینے لگے، سب سے پہلے جو شخص لے کر آیا اتنا مال لے کر آیا کہ اس سے اٹھایا نہیں گیا، قریب تھا کہ گر جاتا، تاکہ ہاتھ سے گر ہی گیا، یعنی وہ توڑا ہاتھ سے گر گیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے سنت حسنہ کا آغاز کیا اس کے لیے اپنا بھی اجر ہے اور اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہے۔ جب اس نے اتنا مال دیا پھر صحابہ گئے، ہر چیز لے کر آئے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، جووں کے ڈھیر لگ گئے، وہاں گندم کے ڈھیر لگ گئے اور وہاں کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے، ہر چیز آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا اور مسکرا پڑے، ہنس رہے، آپ کے چہرے ایسے ہیں جیسے چاند ہے چمک رہا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو سب سے پہلے جو صدقہ لے کر آیا تھا نا، اس کو دیکھ کر پھر تمہارے بھی حوصلے بڑھے، تو جتنا تم سب کو ثواب ملا ہے اتنا اس اکیلے کو ثواب مل گیا۔ ایک ہوتی ہے سنت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت۔ سنت حسنہ یہ ہے کہ جس کا اسلام میں وجود ہو، آپ نے کہہ دیا تو وجود آ گیا نا، اب اس پر سب سے پہلے جو عمل کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے عمل کریں اسے سنت حسنہ کہتے ہیں، اور جس کا وجود ہی نہیں اس کو شروع کیا جائے تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت حسنہ ہو یا دوسری ہو، بدعت ہی ہوتی ہے، اس کے اندر گمراہی ہی ہوتی ہے۔ بدعت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن حسنہ سنت حسنہ جس کا حضور سے ثبوت موجود ہو اسے سنت حسنہ۔ آپ وفد والوں کے ساتھ لگے رہے حتیٰ کہ آپ کی ظہر کی بعد والی سنتیں رہ گئیں۔ اب عصر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو پتہ چلا کہ قبا مسجد کے پاس بنی عمر بن عوف کے محلے میں دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ کر گئے کہ میں ابھی آتا ہوں، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا وہ تمہیں نماز پڑھا دیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے حضور بہت ذمہ دار تھے، آپ اپنا بتا کر گئے ہیں، اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسے کہنا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا وہ نماز پڑھا دیں۔
دو باتیں سمجھ آئیں، حضور اپنی ذمہ داری کا بڑا خیال رکھتے تھے، چپ کر کے بھی چلے جاتے تو کون پوچھتا، کوئی نہیں، لیکن آپ بتا کر گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد کس کو منتخب کیا مصلی کے لیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا حضور نہیں آئے، اب بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس آئے، اذان ہو چکی ہے، حضور نہیں آئے، صحابہ جمع ہیں، میں اقامت کہتا ہوں تم نماز پڑھا دینا، حضور نے اجازت دی ہوئی ہے۔ بلال رضی اللہ نے کہا تو ابو بکر رضی اللہ آگے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو درمیان میں حضور آ گئے، اب جب حضور آئے صحابہ کو پتہ چل گیا نماز میں، اب صحابہ اپنے ہاتھ پہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، بار بار ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑی توجہ سے نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، لیکن جب زیادہ ہاتھ پر ہاتھ لگنے لگے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، تو پھر انہوں نے اپنی نگاہ پھیری، چہرہ نہیں پھیرا، اسے عربی میں التفات کہتے ہیں، کہ صرف آنکھ گھمائی جائے، چہرہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، صرف آنکھوں کو دائیں بائیں کر کے دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی یہ آواز نکال رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو دیکھا تو حضور آ گئے، پیچھے ہٹنے لگے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے، کہا الحمدللہ حضور، یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھانے کی اجازت دی، لیکن جب آپ آ جائیں تو پھر کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے، میرے نبی علیہ السلام آگے آئے اور آپ نے جماعت کروائی۔ جب حضور موجود ہوں، جہاں حضور آ جائیں وہاں کوئی اور کی امامت نہیں چلتی ہے بھائی۔ تو اگر حضور یہاں بھی ہوں تو بھائی پھر ہم نماز تو نہیں پڑھا سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پیچھے ہٹ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ابھی بیٹھے ہیں تو ایک عورت آ گئی، اور وہ عورت سیاہ رنگ کی عورت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، تمہیں دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ عورت آئی تھی، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، چلتی چلتی گر جاتی ہوں گلی کے اندر، بے ہوش ہو جاتی ہوں، ہوش نہیں رہتا، مرگی کا دورہ ہے، اور جب میں گر پڑتی ہوں تو میرے جسم سے پردہ ہٹ جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کر دینا، مولا آپ کی موڑتا ہی نہیں ہے، آپ اس سے دعا کریں اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت لک، اگر چاہو تو صبر کرو، جنت کی گارنٹی ہے، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اب اس کے سامنے دو باتیں آ گئی، یہ زندگی سکون سے گزار لے یا ہمیشہ کی زندگی کے اندر لطف اٹھا لے۔ اس عورت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا حضور اگر تو یہ بات ہے آپ صبر پر جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو میں سب کچھ برداشت کر لیتی، گرتی ہوں تو گر جاؤں، چوٹ لگتی ہے تو لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، زندگی مشکل ہے تو ہو جائے، لیکن اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جنت کی ضمانت ہے تو مجھے قبول ہے، پھر آپ دعا رہنے دیجیے۔ لیکن ایک بات ہے، بیماری قبول ہے، تکلیف قبول ہے، گرنا قبول ہے، چوٹیں قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، لیکن ایک بات قبول نہیں ہے، انی اتکشف۔ حضور جب گرتی ہوں نا کوئی پرواہ نہیں، دائیں گروں یا بائیں گروں، سامنے گروں یا پیچھے گروں، چوٹیں لگتی ہیں لگ جائیں، لیکن ایک ہے کہ میرا جو عبایا برقع، میرا پردہ میری ٹانگ سے میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے نا، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے کہ غیر محرم کی نگاہ میرے جسم پہ پڑے۔ آپ صرف اتنی دعا کر دیں، مولا بیماری نہ دور کرنا، جنت لینی ہے،
لیکن یہ ضرور کر دینا کہ جب گروں تو میرا پردہ نہ کھلے، میرا جسم برہنہ نہ ہو، میرے جسم سے لباس نہ ہٹے۔ میرے آقا نے دعا کر دی۔ صحابی فرماتے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت دنیا میں چلتی ہوئی جنتی عورت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور بازار چلے گئے۔ بازار گئے تو ڈھول کی آواز آ رہی، آپ نے زور سے کان کے اندر انگلیاں لے لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دور تک آپ بازار میں اس طرح چلے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کی کہیں گے، ہم کہتے ہیں لوگ کی کہیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ایسے انگلیاں لیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے رہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ دور تک ایسے چلے، آگے پہنچے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آواز آ رہی؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے انگلیاں اتاری، فرمایا انما بعثت لکسر المعازف، میں تو ان باجوں گاجوں کو اور یہ موسیقی کے آلات کو اور ان ڈھول ڈمکوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام تو یہ آواز سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ فرماتے یہ شیطانی آوازیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں آج کل بزرگوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہی ایسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ میرے آقا کی سیرت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول آئے گی، خوشی ہے، خوش ہو، لیکن یہ ڈھول میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھرے مجمع برسرے بازار سب کے سامنے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہوں گے، سب کے سامنے آقا نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور دور تک چلتے گئے، آواز سننا بھی پسند نہیں۔ اور ہم وہ اولیاء کی قبر پر جا کر ڈھول بجانا شروع کر دیتے۔ اللہ کے بندو، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں۔ پھر میرے آقا ایک آگے گئے تو کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، اوپر ساری کھجوریں خشک ہے۔ آپ نے ہاتھ اندر داخل کیا تو سارا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اب اس نے بہانہ لگایا، جس طرح ہمارے ہاں بھی بہانہ لگتا ہے۔ اس نے کہا جی اصابت السما، بارش آئی تھی، اس کی وجہ سے یہ کھجوریں گیلی ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا بارش بڑی سیانی تھی، اندر جاتی ہے اوپر نہیں آتی۔ اوپر کی ساری کھجوریں خشک ہیں، اندر کی ساری کھجوریں جو ہیں وہ گیلی ہیں۔ خشک وزن کرو گے تو جہاں زیادہ پڑیں گی، گیلی ہیں وزن کرو گے تو تھوڑی پڑیں گی۔ تو یہ بیچنے والوں کا دھوکہ اس وقت سے ہے۔ آج بھی آپ لینے چلے جاؤ سامان، ریڑھی سے جاؤ، رکو گے تو بڑی اچھی چیز نظر آ رہی ہوگی، لوگے تو گھر میں لا کر اکثر خراب نکلے گی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا سنو، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، دکھایا کچھ، دیا کچھ، سامنے کچھ، پیچھے کچھ، دکھانے میں اور دینے میں اور، یہ دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا۔ آج دنیا میں تم دھوکہ اور فراڈ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ بازی کی اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آج آپ تاجر ہیں تو یہ اللہ سے وعدہ کریں، میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت کو سن کر آج میں اپنا ذہن یہ بناتا ہوں کہ میں کبھی کسی مسلمان سے، کسی غیر مسلم سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ عیب کو واضح کرو۔ البیعان بالخیار، لینے والا دینے والا دونوں کو اختیار ہے، لے نہ لے، دے نہ دے، بیچے نہ بیچے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولیں، بات کھول کر بتائیں، بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں اللہ برکت پیدا فرما دیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر یہ جھوٹ بولیں اور چھپا جائیں، سٹیکر لگا دیں، سیب کا جہاں وہاں خرابی ہے اس کا حصہ اپنی طرف رکھیں، دوسری طرف خوبصورت ہے، ایسے ایسے اٹھا کے ڈالتے جائیں اور گھر میں جا کر وہ گالیاں دیں، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے۔ اگر یہ بات واضح کریں، نفع کم ہوگا، پرافٹ کم ہوگی، بات کھول کر کریں گے، پرافٹ کم ہوگی، اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔
اور اگر وہ چھپائیں گے، دھوکہ کریں گے، کما تو زیادہ لیں گے لیکن گھر میں جا کر پوچھے گا بھئی کیا حال ہو، کہیں گے 3 بچوں کو بخار ہوا ہے اور چوتھے بچے کی طبیعت خراب ہونے کے قریب ہے، جو تو کما کر لائے وہ سارے یہاں لگا دے۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، جھوٹ بول کر بہت کمایا، سوچ رہا تھا آج بڑی دہاڑی لگی ہے، لیکن وہ ساری بلکہ اس سے پچھلی بھی ساری دہاڑی ڈاکٹر کو دے کر آ کے گھر میں بڑا پریشان بیٹھ جائے گا۔ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ کیوں؟ تو نے دھوکہ دیا، تیرے سارے نکل گئے۔ اور اگر وہ سچ سے تھوڑا کمائے گا، میرے اللہ اس میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ تھوڑے کے ساتھ بھی اس کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے اندر دھوکہ کیا، اوپر خشک اندر نرم، اور تو نے اس کے اندر گیلی کھجوریں رکھی۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام واپس آئے۔ آپ پھر اپنے عصر کے بعد ساری ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے، روزانہ کی روٹین۔ آپ کی ویسے تو 11 بیویاں تھیں، لیکن 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، 9 بیویاں آپ کی حیات میں رہیں۔ آپ ہر ایک کے پاس روزانہ عصر کے بعد چکر لگاتے، اور اگر کبھی لیٹ ہو جاتے تو مغرب کے بعد بھی چکر لگاتے۔ ہر بیوی کے پاس جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے، گھر کا سودا سلب چیزیں سارا کچھ لا کر آپ ان سے فارغ ہوتے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آپ سرگرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شادیاں زیادہ کی تھی تو آپ نے سب کو علیحدہ گھر لے کر دیے تھے۔ آپ ہر ایک کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے سب کے ساتھ انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ایک بیوی نے بھی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ غلط کی، نہیں کہا۔ آپ نے ہر ایک کا پورا حق ادا کیا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو حق مہر بھی سب کو برابر دیے، تقریباً سب کو برابر دیے۔ 2 تو ایسی تھی جو غلام بن کر آئیں تو آپ نے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیے، آزادی ہی ان کا حق مہر بن گئی، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، اور باقی سب کو آپ نے حق مہر دیا۔ اب یہاں جب ہم حق مہر کی بات کرتے ہیں نا، تو جب بھی جائیں شروع میں بھی وہ بینڈ باجے سب کچھ بج رہا ہوتا ہے، اور بعد کی بھی پوری ڈیک کے ساتھ تیاری ہوتی ہے۔ بس جب نکاح کا ہوتا ہے موقع تو قاری صاحب پوچھتے ہیں حق مہر کنا، کہ نہیں شرعی، یعنی پہلے بھی سارا کام شرعی ہے، بعد بھی شرعی ہے، تو حق مہر بھی شرعی ہے۔ پہلے بھی سارے کام مرضی کے اور بعد میں بھی سارے کام مرضی کے، اور حق مہر کی باری آتی ہے تو کیا ہے؟ چلو شکر ہے، اتنی تو سوچ ہے نا کہ یہاں کہہ دیتے ہیں شرعی ہے۔ اچھا شرعی حق مہر جو ہے نا، وہ کم اور زیادہ جتنا آپ چاہو باندھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کہو نا کہ مسنون حق مہر، مسنون، میرے آقا کی سنت، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر بیوی کو 500 درہم حق مہر دیا۔ 500 درہم وہ بنتے ہیں 1530 گرام۔ آج کل کے اعتبار سے اس کا ریٹ میں نے آج چیک کیا، صرف 5,40,830 روپے بنتا تھا۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے نا بھئی شرعی، تو اسے پوچھ لے بھی مسنون میرے آقا کی سنت والا، جی ہاں دے دے 5,40,830 روپے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو اتنا حق مہر دیا ہے، خوب حق مہر آپ نے سب کو دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے سب بیویوں کے گھر الگ الگ رکھے، ہر ایک کے ساتھ ایک رات کی باری مقرر کی، اور آپ ان کے پاس جاتے۔ آپ ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عصر کے بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو پیچھے سے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کوئی اچھا کھانا بنا لیا، انہوں نے اپنی خادمہ کو دیا، اور خادمہ سے کہا کہ لے جاؤ حضور کے گھر میں دے آؤ، جہاں تلاش کرو جہاں حضور ہے ان کو جا کے دے آؤ۔ وہ تلاش کرتی کرتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچی اور حضور کو کھانا دیا۔ جب حضور صحن میں تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ اندر تھی۔ حضور نے جب کھانا پکڑا تو اتنے میں امی جان نے اندر سے دیکھ لیا، وہ باہر آ گئی، غصہ آ گیا۔ آپ نے جو کھانا پکڑا ہوا ہے اس نے ہاتھ مارا اس کھانے پر، اور وہ پلیٹیں زمین پر ٹوٹ گئیں۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا بھئی؟ 2-4 گالیاں دیتا یا ہاتھ بھی اٹھا لیتا، تیری جرت کیا انجوئی؟
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت نرم، انتہائی نرم. آپ نے اللہ کی قسم ایک جملہ بھی ان کے خلاف نہیں بولا. آپ نے خود آگے بڑھے، پلیٹ اٹھائی، اندر لے گئے، اندر سے ایک صحیح سالم پلیٹ اٹھائی، لا کر اس عورت کو دی، کہا تو جا، غارت امکم، بس تمہاری ماں کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، تو چل. آپ نے پھر نیچے سے سارا خود اٹھایا، خود آپ نے وہ سالن وغیرہ اٹھایا جو بھی تھا، اور آپ نے پھر اندر رکھا. اور آپ نے ایک جملہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں بولا. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، اے میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے بہتر ہو. اور میں تمہیں ایک چیلنج کرتا ہوں، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں سے کسی ایک کی ایک بیوی، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی ہوں گی 4، لیکن میری 9 ہیں. لیکن چیلنج یہ ہے کہ تم سب سے اچھا سلوک کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں سب سے اچھا، نرم اور انتہائی نرم. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت والا سلوک رکھا، بہت پیار والا سلوک رکھا. اب مغرب ہو گئی، آقا نے مغرب کی نماز ادا کی. گھر آگے جس کی باری ہے مغرب سے شروع ہو جاتی، کیونکہ رات ہو گئی، مغرب سے رات ہو گئی، جس کی باری ہے آپ ایک ایک باری کرتے جاتے. اب مغرب کے بعد آپ ان کے پاس بیٹھتے، حال احوال پوچھتے، لیکن عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے. کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء سے پہلے سونا ناپسند اور عشاء کے بعد باتیں آپ کو ناپسند تھیں. عشاء کے بعد فضول باتیں، مہمان آ جائیں تو بات چیت ہو سکتی ہے، دین کی تعلیم ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے، مہمان آ جائے تو بات چیت ہو سکتی ہے، دین کی تعلیم ہو بات چیت ہو سکتی ہے، یا میاں اور بیوی آپس میں بات چیت کر. اس کے علاوہ چوتھی کوئی آپشن نہیں ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے، لیکن ہماری مارکیٹیں کھلتی ہی رات کو، ہماری محفل جمتی ہی رات کو ہے، ہمارے بیٹھنے کا موقع ہی رات کو ہے، اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہی رات کو ہے. آپ دیکھ لیں، نہیں، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے. کیوں؟ اگر آپ عشاء سے پہلے سو گے تو ہو سکتا ہے آپ کی عشاء رہ جائے، اور اگر آپ عشاء کے بعد لیٹ سو گے تو فجر رہ جائے گی، اور اکثر کی رہتی ہے. جب تہجد ہوتی ہے، اٹھنے کا موقع آتا ہے، ہم سو جاتے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرتے. آپ عشاء کی نماز پڑھنے گئے، عشاء کی نماز لیٹ کرنا زیادہ ثواب ہے، لیکن آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے وقت شروع ہوتا تھوڑی دیر کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ آ جاتے. آج آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری، لیکن وہ نہیں آئی. آپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں گئی ہوئی تھی. صحابیات 5 نمازیں مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھا کرتی تھی. آپ نے انتظار کیا، نہیں آئی. کافی دیر کے بعد آئیں تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنی دیر؟ کہا حضور میں عشاء کی نماز پڑھ کے آنے لگی تو ایک شخص مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ تلاوت اس قدر خوبصورت تھی کہ میرا آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابھی وہ کر رہا ہے؟ کہا حضور پڑھ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو خوبصورت قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت تھی. آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ویڈیو دیکھتے تو ہو سبھی، قرآن سن لیا کرو، خوبصورت قرآن سے محبت کرو، قرآن سنا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر چلے گئے دوبارہ مسجد میں، اور آپ نے جا کر قرآن سنا، اور آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ سالم ہے، سالم مولا ابی حذیفہ. آپ نے ان کی خوبصورت تلاوت سنی، فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں اس جیسے ہیرے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. اور سالم ایک غلام تھے، سالم ایک غلام تھے جس کے مالکہ نے اس کو آزاد کر دیا تھا. ابو حذیفہ کی بیوی ام حذیفہ، اس کا یہ غلام تھا، اس نے آزاد کیا. ابو حذیفہ کہتے تھے یہ غلام آزاد ہو گیا لیکن میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. سالم کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا.
یہ وہی سالم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب مسیلمہ کذاب دجال کے ساتھ مسلمانوں کا مارکا ہوا۔ مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، تو ختم نبوت کے پہرے کے لیے جب بڑے بڑے صحابہ جہاد کرنے گئے، تو یہ اتنے عظیم صحابی جس کی تلاوت حضور سنا کرتے تھے، مسیلمہ کذاب سے جہاد کرنے کے لیے گئے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں، دشمن نے دائیں ہاتھ پہ وار کیا تو بازو کاٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا علم، بازو کٹ گیا، سینے سے اس جھنڈے کو لگایا، اور قرآن کی تلاوت اس وقت میدان میں بھی ان کی زبان پہ تھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر دی اور شہید ہو گئے۔ یہ سالم رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی، پھر گھر میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار دی، ردا، جس طرح تہبند باندھتے اس طرح اوپر چادر بھی لیتے تھے، تو آپ نے وہ اتاری اور ایک جگہ پہ رکھا دی۔ گھر میں خامد اپنی قمیض اتار کر بھی سو سکتا ہے، یہ آقا کی سنت ہے۔ آپ نے وہ ردا اتاری، آپ لیٹ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا دوپٹہ وغیرہ چادر وغیرہ اتاری، لیٹ گئے۔ حضور ابھی سوئے نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے لیٹی جیسے محسوس ہوا کہ سو گئی۔ جبریل علیہ السلام آئے، اندر نہیں آئے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، سینے پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ جبریل بھی باہر کھڑے ہو گئے۔ جن کا حیا آسمان کے فرشتے کرے، آج دنیا ان کے اوپر زبان درازی کرے۔ یہ تو روزے قیامت پتہ چلے گا کہ کس نے امی عائشہ کے بارے میں زبان درازی کی۔ مرزا جیلمی نے بھی کر رکھی ہے، باغی کہتا ہے، اور دوسرے تو ہیں ہی ہیں۔ روزے قیامت ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جبریل علیہ السلام آئے تو دروازے سے باہر کھڑے ہو گئے اور ہلکے سے سلام کہا۔ میرے آقا کو صرف سنا، امی عائشہ کو نہیں سنا۔ آپ نے بھی ہلکے سے جواب دیا کہ عائشہ کو نہ سنے، صرف جبریل کو سن جائے۔ جبریل علیہ السلام نے باہر بلایا۔ اب حضور کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اگر میں گیا تو کہیں پیچھے اکیلی عائشہ ڈر نہ جائے۔ حضور کو عائشہ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ آپ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ اگر میں چلا گیا تو پیچھے سے اکیلی عائشہ رضی اللہ عنہا ڈر نہ جائیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ حضور کہتے ہیں میں آرام سے اٹھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے، اور انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ جائیں اور بقیع کے قبرستان میں جائیں اور وہاں کے صحابہ کے لیے دعائیں کر کے آئیں۔ آپ واپس آئے، آپ نے اپنی وہ ردا قمیض لی اور آرام سے دروازہ کھولا اور آپ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئیں، دائیں بائیں دیکھا حضور نے، دل میں خیال آیا کہ کدھر گئے، تو وہ بھی اپنا دوپٹہ لیا، چادر لی، باہر نکل گئی۔ حضور جاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ گئے تو امی عائشہ رضی اللہ پیچھے 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 حضور بقیع کے قبرستان میں چلے گئے۔ اے اللہ ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت عطا فرما۔ جو گئے ہیں نا وہاں، ان کو نقشہ ذہن میں آ رہا ہوگا، مسجد نبوی سے نکلیں تو الٹی جانب بقیع ہے، جا رہے ہیں حضور اور پیچھے جا رہی ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضور قبرستان میں پہنچے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی، پھر ہاتھ نیچے کی، پھر حکم ہوا ابھی اور مانگے، میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا لی، پھر دعا مانگی، پھر تیسری مرتبہ حکم ہوا، آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی۔ اس کے بعد حضور واپس پلٹے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں تیز تیز واپس پلٹی، حضور پیچھے پیچھے، میں تیز تیز آگے آگے، میں جلدی جلدی آ کر چادر وہیں رکھی اور میں لیٹ گئی، لیکن مجھے تیز آنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ حضور آئے، آپ نے فرمایا یا عائشو، عائشہ نہیں کہا، عائشو، نک نیم رکھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت پیار کی ایک علامت ہے، نک نیم رکھا۔ آپ نے فرمایا عائشو کیا ہوا؟ حشین رابیتن، خیریت ہے؟ کانپ رہی ہو اور سانس پھولا ہوا ہے، خیریت؟ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ لا شیء، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تخبرینی، ضرور بتا دے مجھے کیا ہوا۔
یا مجھے آسمان والا رب تو پھر بتا ہی دے گا نا. جب حضور نے یہ کہا تو مجھے پتا تھا کہ وہی تو آ ہی جانی ہے. میں نے کہا حضور بس آپ اٹھ کر گئے تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں بھی آپ کے پیچھے چلی گئی, اور پھر آپ وہاں گئے واپس آئے تو میں واپس آئی, لیکن میں تیز تیز آئی. آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا, رات تیری ہو اور میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں؟ نہیں, کبھی پیغمبر ظلم نہیں کر سکتا. پھر آپ نے وہ ساری بات سنائی کہ جبریل آئے تھے, ایسے ایسے ہوا تھا, اس وجہ سے میں گیا تھا. آپ نے فرمایا تم وہی کالی کالی چیز تھی جو میرے آگے آگے جا رہی تھی؟ فرمایا ہاں آقا میں ہی تھی. پھر کہنے لگی حضور اگر آپ کو اللہ نے کہا ہے ان کے لیے دعا کریں تو میں کیسے دعا کروں ان کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. آپ نے پھر یہ دعا سکھائی. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. ایک رات ایسا بھی ہوا کہ مدینہ میں گھر کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے, اس وقت واش روم وغیرہ نہیں تھے اس طرح کے. تو ایک صحابی حضور کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ اگر رات کو حضور کو قضاء حاجت کی کوئی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو پانی وغیرہ دوں گا اور آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا دور تک. آپ اٹھے باہر نکلے تو وہ صحابی بھی آ گئے. حضور حکم. کہا ربیہ یہاں؟ کہا حضور سارے لوگ نماز پڑھ کے گھروں میں چلے گئے اور میں ساری رات آپ کی چوکھٹ پر آپ کے دروازے کے ساتھ بیٹھا رہا. کیوں؟ صرف ایک ہی سوچ تھی کہ اگر آپ کو رات کو کوئی ضرورت پیش آئے گی, خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ربیہ آپ کی خدمت کر کے جنت کما لے گا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ میرے صحابی نے میرا خدمت کا خیال رکھا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. آپ نے فرمایا سل یا ربیہ, اے ربیہ مانگ, کیا مانگنا ہے آج, کیا مانگنا ہے مانگ, میں اللہ سے لے کر دوں گا. اب غور کیجئے, ہمیں کہا ہو یہ ایک ہی موقع ہے, پتہ نہیں اس کے بعد آئے گا کہ نہیں آئے گا, جو مانگنا ہے مانگ لے. تو ہم تو پہلے سوچیں گے اور پھر 100-150 چیزوں کی لسٹ سنا دیں گے نا. حضور گاڑی بھی نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, اور پیسہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, یہ ساری چیزیں بس اینا کی لے دو, 15-20 چیزیں لے دو. لیکن قربان جاؤں صحابہ پر, انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور صرف ایک ہی تمنا, ایک ہی سوچ اور ایک ہی آرزو ہے. جس طرح دنیا میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں, صرف ایک سوال ہے کہ جنت میں آپ کے محل کے ساتھ میرا محل بن جائے اور آپ کی دیوار کے ساتھ میری دیوار ہو جائے. کتنا عظیم سوال کیا, کتنا عظیم سوال کیا, صرف ایک تمنا, اور اس ایک کے اندر ہی ساری دنیا و ما فیہا کی سب سے زیادہ بہتری اس میں تھی. آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا. آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ لینا ہے تو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, نوافل زیادہ پڑھا کر, جنت میں تم اور میں اکٹھے ہو جائیں گے. نفل زیادہ پڑھا کر. کیا زیادہ پڑھا کر؟ اور ہمیں تو سنتے معاف ہیں, اور ہمیں تو سنتے ویسے ہی معاف ہے. نہیں اللہ کے بندو, اگر پیغمبر کا ساتھ چاہیے, جنت چاہیے, اور حضور کا پڑوس چاہیے, صحابی کو بھی حضور کے پڑوس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نفل زیادہ پڑھنے پڑے. یہ پیغمبر علیہ السلام پھر آئے اور سو گئے, اور پھر آپ اٹھے تو پھر آپ نے اٹھے ہیں تہجد کے لیے تو آپ نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا. اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے, بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. پھر آپ آگے بڑھے, آپ نے مسواک کی, وضو کیا, تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے تہجد پڑھی اور پھر آپ لیٹ گئے. لیٹے تو آپ نے خراٹے لیے, لیٹے تو آپ نے خراٹے لیے, اور پھر آپ نے اذان سنی تو اٹھائے اور آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنی شروع کر دی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور ابھی تو آپ سوئے تھے, خراٹے لے رہے تھے, اور آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. آپ نے فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے ایسا بنایا ہے, آنکھیں سوتی ہیں, دل بیدار رہتا ہے, میرا سونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کے دن اور آپ کی رات کا مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اور حضور کی سنتوں کا، سیرتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔